الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے قیمتی اوقات کو دیگر مشاغل کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم میں بھی وقف کر رہے ہوں گے۔ آپ کے سلیبس کے اندر سورۃ الانفال کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کل 10 احادیث نبویہ، آپ ان کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق پڑھیں گے۔ یہ 5 نمبر کا ایک سوال آپ کے پیپر میں دیا جاتا ہے۔ پہلی حدیث میں فرمایا گیا ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، سب سے فضیلت والا، افضل فضیلت والا، بہترین، الاعمال عمل کی جمع ہے، عملوں میں سے سب سے بہترین، سب سے افضل، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یا لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء اور سب سے افضل دعا، سب سے بہترین دعا، الاستغفار استغفار ہے۔ تو سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اس میں ہے ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوا اور دوسرے حصے میں استغفار کی فضیلت کو ذکر کیا گیا۔ جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو ہم اس طرح سے کہیں گے، اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سب سے زیادہ بہترین کام کا ذکر کیا گیا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والے عمل کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں سب سے فضیلت والی دعا کا ذکر کیا گیا ہے، سب سے بہترین دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے بہترین عمل کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے بہترین دعا کیا ہوئی؟ استغفار کہنا ہوئی۔ تو اب ہم اس فضیلت والے عمل کے بارے میں کچھ تھوڑا سا جان لیں۔ تو پہلے حصے میں بہترین عمل کا ذکر کیا گیا، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی طرح سب سے پہلے تو آپ اس کا اقرار کریں گے، لا الہ الا اللہ کہنے کا زبان سے اقرار باللسان، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے دل بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وعمل بالجوارح، اور آپ کے عمل بھی اس بات کی عکاسی کرتے ہوں کہ آپ جو بات زبان سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کا دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور آپ کے عمل بتا رہے ہوں کہ آپ جو بات زبان سے کہہ رہے ہیں اور جو بات زبان دل سے جس کی تصدیق کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ تو اب لا الہ الا اللہ جو ہے، اس میں اللہ کی توحید کا ذکر گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ہی عبادت کے لائق مانا گیا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کلمہ توحید بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور اسلام کا سب سے پہلا رکن بھی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، یعنی آپ نے 6ٹھی جماعت میں بھی پڑھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کرنا، رسول تسلیم کرنا، یہ سب سے پہلا رکن ہے۔ تو توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو ہی عبادت کے لائق جاننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرنا اور اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کرنا، یہ توحید ہے۔ اب آپ نے اس میں لا الہ الا اللہ میں جو الہ لفظ آیا ہے، اب ہم اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے، یہ الہ کیا چیز ہے۔ یہ آپ کے کئی دفعہ بورڈ میں سوال بھی آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے کیا مراد ہے، تو اس کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، اور ظاہری بات ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس نے عقل عطا فرمائی ہے،
دانائی عطا فرمائی ہے اور ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. زندگی عطا کرنے کے بعد ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے. تو اس کے اتنے انعامات ہیں، اتنے اس نے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں عطا عنایت فرما رکھی ہیں جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. کے اعتبار سے قرآن مجید میں بھی اس اور احادیث مبارکہ میں بھی مختلف مقامات پر اس کا ذکر ملتا ہے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ ایک نبی جو ہیں یہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم تم اللہ کی ہی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، تمہارا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں. جب عبادت کے لائق ہے ہی ایک ذات تو پھر کیوں اس کے سامنے نہ جھکو، کیوں اس کی بندگی نہ کرو، کیوں اس کا جب کھاتے ہو تو اس کا کیوں نہ گاؤ. تو جب اس زندگی کی ساری نعمتیں اس کی استعمال کر رہے ہو تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اسے ہی تسلیم کرو. اسی طرح فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ ہمیں سنوا رہے ہیں کہ لوگوں عبادت کے لائق اس کے سوا کسی کو تسلیم ہی نہ کرو. یہ تمہارے ذہن میں ہی نہ آئے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو اس حالت میں مر گیا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں تو وہ گویا جنت میں داخل ہو گیا. یعنی اس نے اپنی جنت میں داخل ہونے والا کام کر لیا ہے. جب اس نے اللہ کو عبادت کے لائق جان لیا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اپنی زندگی کو بھی ہو بہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا. اب اگلا حصہ جس طرح ہم نے پڑھا وہ افضل الدعاء الاستغفار. حدیث کے یعنی دوسرے حصے میں اس کا ذکر تھا کہ فضیلت والی دعا استغفار ہے. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کی معافی مانگنا کہ اللہ میں بڑا خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، میری ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری ہے اور اب میں اپنی ان برے اعمال پر شرمندہ ہوں اور میں تجھ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کروں گا، اپنے جو برے اعمال ہیں ان کو چھوڑ کر تیری بندگی، تیری محبت والے کام کرنے کی کوشش کروں گا جس سے تو خوش ہوتا ہو، اور وہ کام چھوڑ دوں گا جس سے تیری ناراضگی ملتی ہو. تو یہ اس بات کا اقرار کرنا اپنی زبان سے، اس بات کی تصدیق کرنا، اس کو ہم استغفار کہیں گے. ہم اپنی زندگی کے اندر اگر بہترین بننا چاہتے ہیں، کوئی بہترین کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کریں. اور اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں ایسی دعا مانگے جو قبول ہو، جس کو ریجیکٹ نہ کیا جائے، تو وہ سب سے بہترین دعا وہ استغفار ہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی معافی کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا، کبھی مسترد نہیں کرتا. اب ہم اگلی حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ ہماری دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. طلب کا مطلب ہے طلب کا مطلب ہے مانگنا، چاہنا. علم کا مطلب علم ہے. فریضۃ فرض سے ہے، فرض ہے. علی پر، کل ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے. اب دیکھا جائے تو اس حدیث مبارکہ میں علم کی اہمیت و فرضیت بیان کی گئی ہے. پہلا حصہ جب ہم علم کی طرف، اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ علم کیا چیز ہے، تو اس کا ہم لغوی اور اصطلاحی مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے. علم کا لغوی معنی کیا ہے؟ علم کا لغوی معنی ہے جاننا، پہچاننا، آگاہ ہونا.
اور اصطلاحی مفہوم ہے کسی چیز کی حقیقت کو جاننا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ انسان میں اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ایسے ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی انسان اور حیوان کے بچے میں اگر آپ غور کریں تو انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اسٹرگل شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے والدین سے سوال کرتا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ یہ جو بچے کا یہ جو سوال ہے، یہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی فطرت میں یہ جو چیز رکھ دی ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ یہ خواہش اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بٹھا دی ہے، اور وہ اور یہ جو فطرت میں اللہ نے بات ڈالی ہوئی ہے وہ بچپن سے ہی اس کا اظہار جو ہے وہ اپنے والدین کے سامنے شروع کر دیتا ہے۔ تو اب حقیقت یہ ہے، یہ تو ایک فطرت کی بات ہوئی۔ اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی ذات کے بارے میں بھی، کائنات کے بارے میں بھی، اور اپنی کائنات کے مالک کو، خالق کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر انسان بھی آیا، کھایا پیا اور اس دنیا سے چلا گیا تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو انسان میں اور جانور میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنی زندگی کے مقصد کو ہر حال میں پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی اگر وہ اس اپنی زندگی کے مقصد کو جان کر پھر اس مقصد کے اوپر عمل شروع کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس زندگی کو موج میلہ سمجھ کر بس اپنا وقت گزارنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور یہی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اور یہی سب کچھ کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ شخص اگر اس حال میں اس دنیا سے چلا گیا کہ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچانا اور اپنے خالق و مالک کو نہ جانا، تو پھر یہ سب سے ناکام ترین انسان ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام نے ایسا نہیں کیا کہ صرف کہا ہو کہ علم کا حاصل کرنا صرف مردوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ فرمایا کہ علم کا سیکھنا بچوں اور بچیوں دونوں پر ضروری ہے۔ اور اگر ہم اپنے ملک کی آبادی کو دیکھیں تو ہمارے ملک کی آدھی آبادی جو ہے وہ لڑکیوں پر مشتمل ہے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ ہم جہاں اپنے بچوں کی تربیت کریں، جہاں ایک طالب علم اپنے بھائیوں کی تربیت کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی چھوٹی بہنوں کی بھی تربیت کرے۔ تو اسلام نے بچوں اور بچیوں دونوں کی تربیت کے اوپر زور دیا ہے، ماں باپ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی اولاد میں بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو تعلیم و تربیت دیں۔ اور سب سے بڑی علم حاصل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے جو ہے وہ جو پیپر ہے وہ ہم نے کہاں سے تیار کرنا ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے، تو کیسے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا پیپر جو ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس کر سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو، ایک تو ہمیں اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہو، ذمہ داریوں کا پتہ ہو کہ ہماری اس دنیا کے اندر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں نیکی اور برائی کا فرق پتہ ہو کہ کون سا عمل نیکی ہے اور کون سا عمل برائی ہے۔ جہاں ہم دیگر علوم سیکھتے ہیں وہاں پر ہمیں اچھائی اور برائی کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا عمل برا ہے۔ اگر ہم اس چیز کے بارے میں آگاہی حاصل کر لیتے ہیں تو یقین جانیے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم اللہ کے حضور بھی جب ہم سے سوال کیا جائے گا تو ہم فر اپنے سوالات کے جوابات دیتے چلے جائیں گے، اور ظاہری بات ہے جو درست جواب دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ٹھہرے گا، اور جو ہر سوال کے جواب پر خاموش رہا، سوچتا رہا، ادھر ادھر دیکھتا رہا، تو ظاہری بات ہے وہ جہاں جیسے
دنیا کے اندر ایسا طالب علم جو بس وقت ضائع کرتا رہے، ادھر ادھر دیکھتا رہے، تو وہ امتحان کے دن بھی ادھر ادھر ہی دیکھ کر اپنا وقت پاس کرتا ہے، جبکہ جو ذہین اور محنت کرنے والے طلباء ہیں وہ 3 گھنٹے کے بعد بھی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں 5 منٹ مزید دے دیں، 10 منٹ مزید دے دیں، ہم ایک تھوڑا سا یہ حصہ لکھ لیں، یہ لکھ لیں، یہ رہ گیا ہے تو بس صرف میں یہ چیز لکھ لوں۔ تو یہی فرق ہوتا ہے محنت کرنے والے اسٹوڈنٹ میں اور وقت ضائع کرنے والے اسٹوڈنٹ میں، کہ جبکہ جس نے اپنا پورا سال پڑھا ہی نہیں، وہ ادھر ادھر پھرتا رہا، تو پھر آخر امتحان کے دن میں وہ ادھر اس کے لیے 3 گھنٹے بھی گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہ سارا وقت یہی سوال کرتا رہتا ہے کہ سر پیپر دے دوں، سر پیپر دے دوں۔ تو یہی حالت ہے، یہی مثال جو ہے یہ ہمارے سامنے پہ آتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی اگر محنت کریں گے اپنی آخرت کے حوالے سے، تو پھر وہاں پر بھی ہم فر جواب دیتے چلے جائیں گے، اور اگر ہم نے یہاں پر وقت ضائع کیا، دنیا کے موج میلوں میں پھنسے رہے اور دنیا اور اس کے ساز و سامان اور اس کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، تو پھر وہاں پر ہمارے لیے وہ تھوڑا سا ٹائم بھی بہت ہزاروں سال کا ٹائم بن جائے گا۔ اس وقت انسان پھر روئے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا۔ تو انسان جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے زندگی میں کوئی محنت نہیں کی، اپنی سٹرگل نہیں کی، وہ کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، بس مر گیا تھا، ختم ہو چکا ہوتا، یہ پھر دوبارہ کون سا کام پھر شروع ہو گیا ہے، پھر کون سا احتساب پھر شروع ہو گیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی زندگی ہے، میں نے تو دنیا کے لیے سب کچھ جوڑا تھا، دنیا کے ساز و سامان کے لیے محنت کی تھی، یہاں پر یہ کون سے دوبارہ سوالات جو ہے وہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت کے متعلق اس طرح آگاہ فرمایا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اللہ نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، علم کے سیکھنے کے لیے اپنے آپ تگ و دو کریں، کوشش کریں، اور اس سے جان نہ چھڑائیں، علم کو سیکھنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی کی گئی اس میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی ہے اس میں بھی اقرأ کا لفظ آ رہا ہے، اس میں بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ دراصل ہمیں بھی اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جہاں تم دنیا کے دوسرے اسباب اور ان کے لیے محنت کرتے ہو، وہاں تم علم کے لیے بھی کوشش کرو، علم کو بھی اپنی زندگی کے اندر لانے کی تگ و دو کرو۔ اور اسی طرح فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا علم رکھنے والے لوگ، جاننے والے لوگ اور جاہل لوگ، یعنی جو لوگ نہیں جانتے، نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بلکہ آگے فرمایا کہ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں، اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جس شخص کے پاس علم ہے اس کے پاس نور ہے، اور جس شخص کے پاس علم نہیں ہے اس کی مثال اندھیرے والی ہے۔ تو جس طرح کہ اندھیرا اور روشنی والا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم سیکھنے والے کو خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ کیا فرمایا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو کسی ایسے راستے پر چلا جس میں وہ علم کو سیکھنے کے لیے تگ و دو کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یعنی علم سیکھنے کے لیے نکلا اور اس حال میں اسے موت نے آ دبوچا، تو گویا کہ وہ جنت کے راستوں پر چل رہا تھا، اور جنت کے راستوں میں ہی اسے موت آ گئی ہے، اور وہ جنت میں ہی داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے
علم سیکھنے والے طلباء کے لیے، بلکہ بعض احادیث میں فرمایا کہ فرشتے جو ہیں ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور سمندر کے اندر مچھلیاں جو ہے وہ ان طلباء کے لیے دعا کرتی ہیں جو علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ علم سیکھنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور بڑا مقام جو اللہ تعالیٰ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جانشین ہیں۔ یعنی فرمایا کہ ہم جو انبیاء ہیں وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت علم ہوتا ہے، اور انبیاء کے ورثاء علماء ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کی وراثت میں علم ہوتا ہے، اور یہی علم آگے نسل در نسل علماء نسلوں کو منتقل کرتے رہتے ہیں، اسی لیے ان کو انبیاء کے وارث قرار دیا گیا۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو علم سیکھنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اور علم سیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور کتنا بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جو اٹھتے بیٹھتے دعا فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، وہ علم کا سیکھنا، بلکہ بعض چیزوں کا جاننا، فضول چیزوں کا جاننا، وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، پریشانی میں ڈال دیتا ہے، ٹینشن میں ڈال دیتا ہے۔ تو علم اگر سیکھا جائے تو وہ علم سیکھا جائے جو آپ کے لیے نفع بخش ہو، جو آپ کو فائدہ دینے والا ہو۔ تو اب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر خوش ہیں کہ اس نے ہمیں علم سے نوازا اور جاہلوں کو مال دیا۔ یعنی یہ اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں علماء کی صف میں رکھا ہے، علم سیکھنے والے حضرات کی محفل میں رکھا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقر جو ہے وہ مشہور ہے۔ تو جناب علی علم کا شہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قرار دیا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ تو مال کیا ہے؟ وہ تو فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ سالوں کے بعد، ان کی موت کے بعد ان کو جانتا ہی کوئی نہیں ہوگا کہ یہ کون صاحب تھے، ان کی اولاد تک ان کو بھول جائے گی۔ لیکن علم کی وجہ سے، اور علم جو ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، تو یہ علم کی وجہ سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے کتنے اور بھی اصحاب تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی مشہور ہے، ان کے واقعات، ان کے اقوال جو ہے، اقوال زرین جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے علم کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے وہ بنائے رکھا تھا۔ اور تو یہ ہمارا ایک جو سوال ہوتا ہے عملی زندگی سے تعلق، تو دراصل یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سیکھے کہ یہ کون سی بات اچھائی ہے اور کون سی برائی ہے۔ تو انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان کا جو اس کے اوپر برتری ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان جانتا ہے کہ کون سا کام کر کے اس کو فائدہ ملے گا اور کون سا کام کر کے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، کون سا عمل کر کے اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم سوالات کی طرف آتے ہیں کہ حدیث میں سب سے افضل عمل اور بہترین دعا کسے کہا گیا؟ تو یہی بات جو آپ نے پہلے پڑھی، حدیث میں سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ قرار دیا گیا، یعنی اللہ کو معبود ماننے کا اقرار، اور بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے۔ اب حدیث کے مطابق فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو حدیث میں سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کو معبود ماننے کا اقرار قرار دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مفہوم ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار، یہی سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ اب لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، اور وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں عقل اور جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں عقل اور بصیرت عطا فرمائی، زندگی کی تمام نعمتیں عطا فرمائی۔ افضل الدعا کی وضاحت کیا ہے کہ انسان کی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں، غلطیوں، نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔
تو انسان بعض دفعہ دنیا میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا اور رغبت کے خلاف گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. تو اب اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے. تو حدیث نبی میں بہترین دعا کیسے قرار دیا گیا وہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، وہی سوال ہے، وہی اس کا، اسی جو ابھی آپ نے جواب پڑھا ہے یہی اس سوال کا بھی جواب ہوگا. استغفار کا مفہوم کیا ہے؟ کہ استغفار کا مفہوم وہی ہے جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا. یعنی یہی سوالات ہوتے ہیں، ان کو گھوم پھرا کر بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے، تو آپ نے وہ پریشان نہیں ہو جانا کہ یہ کیسے، یہ سوال کہاں سے آ گیا، یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. تو ان ساری دیکھا جائے تو اس سوال کے تھیم کو سمجھنے کی کوشش کیا کرے. تو وہی سوال ہے، ملتا جلتا سوال ہے، اور جواب وہی ہے کہ انسان دنیا کے ساز و سامان میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. تو اپنی غلطی اور گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر انسان کو چاہیے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اب آگے سوال کہ انسان اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ تو ظاہری بات ہے وہی کام کرے جو سب سے بہترین عمل ہو اور جو بہترین دعا ہو. تو یعنی افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفار کا ذکر کرتا رہے. اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان اپنی غلطیوں اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے. آگے حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا ترجمہ. تو علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں اچھی اور بری بات کا علم رکھتا ہو. اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے. پاکستان میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد کا تناسب اور مدارس کی تعداد کیا ہے؟ تو یہ آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد کا تناسب نصف ہے اور لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی نصف ہے، آدھی ہے. اگلا سوال ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے. تو جن لوگوں نے علم حاصل کیا وہی اللہ کے مقرب ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں علم والے ہی سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا. تو علم انسان کو آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، جبکہ بے علمی انسان کو جہالت اور بے رہ روی کی پستیوں میں لے جاتی ہے. تو تاریخ کا بھی مطالعہ کریں، موجودہ حالات کو بھی دیکھیں تو وہی قومیں ترقی کر رہی ہیں، وہی قومیں کامیاب ہیں، وہی قومیں عزت پا رہی ہیں، وہی قومیں عظمت کا نشان ہیں جنہوں نے علم کو اپنا لیا ہے، علم کی روشنی میں جو چل رہی ہیں. تو اگلا سوال ہے علم کی طلب کس پر فرض ہے؟ تو حدیث نبی کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جس طرح کہ اس حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا. تو امید ہے طلبہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ نے اس کو خوب غور سے سنا ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.